اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ نبوت آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ آپ کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی بھی کسی اور کو نبی مانے تو وہ کافر ہے۔ اس کا ظاہری مفہوم، ظاہری چیز علماء بہت سے تشریح کر چکے ہیں، لیکن ختم نبوت کا باطنی مفہوم کیا ہے، کہ باطنی علم کیا ہے جس کی وجہ سے نبوت کو ختم ہونا پڑا، اس سے آگے کوئی علم ہے ہی نہیں، آج ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ در حقیقت انسان کے قلب کے اندر 7 لطائف ہیں جو بارہا میں بتا چکا ہوں، اور جو 5 لطائف جو ہیں ان کا تعلق 5 رسولوں کے ساتھ ہے، 5 رسولوں کے ساتھ ہے، اور ان کا تعلق انسان کے جیسا کہ روحانی پرواز کرتا ہے اور آگے جو جہان ہے ان اگلے جہانوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے نبوت عطا ہوئی آدم علیہ السلام کو۔ اب آدم علیہ السلام کا درجہ ہے ملکوت کا۔ ملکوت کا جو علم ملا، ملکوت کا علم آدم علیہ السلام کو ملا۔ اب ملکوت کا تعلق حضرت انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ اب جو نبی ہوتا ہے، نبی ایٹ اے ٹائم ولی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے بعد 2 درجے ہوتے ہیں، نبوت کا بھی اور ولایت کا بھی۔ ہر نبی ولی ہوتا ہے لیکن ولی نبی نہیں ہوا کرتے۔ تو ان کو آدم علیہ السلام کو جو علم عطا ہوا وہ قلب کا عطا ہوا، اور علم عطا ہوا ملکوت کا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام کو اسے اگلا درجہ ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جبروت کا علم ملا، اور جبروت تک رسائی کہاں سے ہوتی ہے؟ اگر آپ روح کو زندہ کریں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو قلب کے ساتھ اگلا علم جو ملا وہ روح کا علم ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ آدم علیہ السلام سے بڑھ گیا، آپ کی امت کا درجہ بھی اس سے آگے ہو گیا، اس سے بھی بڑھ گیا۔ اس کے بعد آئے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم ملا لاہوت کا ملا، اس سے اگلا درجہ، ان 2 کے ساتھ تیسرا علم اور ملا۔ لاہوت کا جو تعلق ہے وہ آپ کے لطیفہ سری کے ساتھ ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو سری کا علم عطا ہوا، اور ان کو لاہوت کا علم بھی عطا ہوا، ان کا درجہ اس سے بھی بڑھ گیا۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو قلب کا علم ملا، اور یہ بھی ہوتا ہے آدھا علم اس رسول کے لیے ہوتا ہے، آدھا علم اس امت کے ولیوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ملا روح کا علم اور جبروت کا علم، آدھا ان کے لیے، آدھا ان کی امت کے ولیوں کے لیے۔ سملرلی بالکل لاہوت کا علم اور سری کا علم آدھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور آدھا ان کی امت کے ولیوں کے لیے۔ اس سے آگے وحدت کا علم، میں نے کہا پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا وحدت کے 2 پورشن ہیں۔ ایک پورشن وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور ایک پورشن وہ ہے جو کہ مقام محمود ہے، جہاں پہ رب کے نور کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جہاں پہ رب کی ذات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو وحدت کے اس پورشن کا تعلق جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس کا تعلق لطیفہ خفی کے ساتھ ہے۔ تو خفی کا علم، خفی کی ولایت، آدھا علم موسیٰ علیہ السلام کو ملا ان کے لیے اور آدھا ان کی امت کے ولیوں کے لیے، اور اس کا تعلق ہے وحدت کے ساتھ۔ اس سے اگلا علم وحدت کا وہ پورشن جو مقام محمود ہے، جہاں پہ انسانیت کا اختتام ہو جاتا ہے، جہاں پر
علم کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے کوئی علم نہیں، اس کے آگے کوئی کتاب نہیں، اس کے آگے کوئی لوح محفوظ نہیں۔ تمام تر علوم اور بشریت اور انسانیت کا اختتام مقام محمود پر ہو جاتا ہے۔ اور مقام محمود کا تعلق حضرت انسان کے لطیفہ اقفا سے ہے۔ یہ جو اقفا کا علم 4 لطائف کے ساتھ لطیفہ اقفا کا جو علم عطا ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آدھا ان کے لیے اور آدھا ان کی امت کے ولیوں کے لیے۔ اور دوسرا، اس سے آگے علم ہے ہی نہیں، اس سے آگے صرف عشق ہے، اس سے آگے ذات رب العالمین ہے۔ لہٰذا جو علم کا تعلق تھا، جو نبوت کا تعلق تھا، جو رسولوں کا تعلق تھا، یہاں پر تھا۔ اس سے آگے نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ یہاں پر نبوت ختم ہو گئی، اس سے آگے رب العالمین ہے، اس سے آگے ذات الہی ہے، اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں پر نبوت کا اختتام ہو گیا۔ اب یہ بات قابل غور ہے اور اہم ہے یہ بات کرنا۔ 1,24,000 نبی آئے اور سب کو صفاتی نام ملا اور صفاتی نور سے ان کی مخلوقیں زندہ ہوئیں، جبکہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نام عطا ہوا اور ذاتی نام کی وجہ سے یہ مخلوقیں زندہ ہوئیں۔ اور لطیفہ انا بھی ذاتی نور سے ہی زندہ ہوتا ہے اور یہ اس مقام محمود تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ رب سے ہم کلام بھی ہو سکتے ہیں، جہاں رب تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر علم جب ختم ہوا تو نبوت بھی ختم ہو گئی۔ اس سے آگے عشق ہے، عشق کو کتاب میں، عشق کو رسالت میں نہیں لایا جا سکتا۔ عشق کا علم خاص ہے جو کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مستحق لوگوں کو ہی عطا ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضور کے ساتھ سچی وابستگی رکھیں، خاتم الانبیاء کے ساتھ آپ مقام محمود پر پہنچیں، تو آپ کو وہ ذاتی اسم کا ذکر کرنا ہوگا جس سے آپ کے لطائف ذاتی نور سے منور ہو کے اس مقام تک پہنچ جائیں۔ اور رب کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ۔ اور اپنے لطائف کو اس کا نور فراہم کرنے کے لیے آپ کو دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرنی پڑے گی۔ دل کی دھڑکن جب اللہ اللہ کرتی ہے، 99 دفعہ جب تکرار کرتی ہے، نور کی ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ اگر آپ کا قلب اللہ اللہ کرنے لگ جائے، اگر آپ اس بات پہ کامیاب ہو جائیں کہ آپ اپنے دل کی دھڑکن کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، تو یہ 24 گھنٹے میں 1,24,000 دفعہ دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے۔ اس کا جو نور پیدا ہوتا ہے وہ نور خون میں، خون سے نسوں میں اور آپ کے ان 7 لطائف تک پہنچ جاتا ہے، جس سے انسان کے 7 لطائف زندہ ہو جاتے ہیں اور ہر اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لطیفہ اقفا بھی اپنے مقام پہ، مقام محمود پر پہنچ کر حضور سے فیض یاب ہو کر رب کے نور کا مشاہدہ کرتا ہے۔ آئیے فکر اقبال یوٹیوب چینل اس پلیٹ فارم پہ آئیے جو کہ حضور کے حقیقی پیغام کو، حضور کے عشق کو دنیا میں عام کر رہا ہے۔ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس منصب اور مقام پر پہنچیں تو اپنے باطن سے آشنا ہو جائیں۔ اپنے باطن میں آشنائی کے لیے سب سے پہلا سبق آپ کا دل ہے۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کو ذکر میں لگائیں۔ وضو ہے یا نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کے ذکر کو دل میں جگہ دیں، دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ پکاریں۔ اگر مزید اس کے ساتھ انفارمیشن چاہتے ہیں تو فکر اقبال یوٹیوب چینل میں ذکر قلبی کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔